الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاتقیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی مدحِ حبیبہ محمرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب آپ سے گزارش ہے محبت سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد عزت و تکریم و تعظیم بزرگ و ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ التجا کرتا ہوں مالک کی بارگاہ میں، مالک ہمیں قرآن سننے کی، سنانے کی اور جو پیغام ملے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سورہ لقمان سے آپ کے سامنے آیہ مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ لقمان کی آیات کو سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، چند باتیں پچھلے جمعے کے متعلق اور انشاءاللہ پھر ابھی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے جمعے پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ارشاد فرمایا، اور حدیث طیبہ آخر میں نے آپ کو سنائی کہ بڑا بدبخت انسان ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کو رمضان میں راضی نہ کر سکے۔ یہ دعا جبریل نے کی تھی اور اس پر آمین اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ اسی طرح وہ بھی بڑا بدبخت انسان ہے کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور ان کی اطاعت فرما برداری خدمت کر کے اپنی آخرت کو درست اور سنوار نہ سکے۔ تو یہ دعا بھی جبریل نے کی اور اس پر بھی لبیک اور آمین اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری دعا تھی کہ جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، تو جبریل نے دعا کی کہ یا اللہ وہ بھی تباہ ہو جائے، تو اس پر آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں والدین کی اطاعت کا بھی ذکر ہوا، رمضان کی برکات کا بھی ذکر ہوا، درود پاک کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ والدین کی اطاعت کے بارے میں نے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی تھی کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے اس وقت تک کے لیے کہ جب تک کہ وہ اللہ کا نافرمان نہ بنا دیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اور جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ان کی اطاعت ایسی باتوں میں نہ کر جو اللہ کے ساتھ شرک کی طرف لے جاتی ہوں، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے سلوک سے پیش آ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اب جو اولاد کو شرک یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لوگ لے کے جائیں گے تو وہ ان کا تعلق اسلام سے تو نہیں ہوگا، صاف ظاہر ہے تب بھی وہ اللہ سے دور کر رہے ہوں گے۔ اگر کافر اور اللہ کے نافرمان والدین بھی ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہاں والدین کی عظمت کی سمجھ بھی آتی ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اصول بھی ہمیں ملتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری سے کوئی نکالنا چاہے تو ایسے موقع پر کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اطاعت اس وقت ہے جب تک کوئی اسلام اور قرآن کے دائرے کے اندر رہ کر حکم دے گا۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ سمجھ آئی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یا خدمت خلق کا ایک جذبہ ملا کہ مخلوق جیسی بھی ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، ان کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن جب انسانیت کا معاملہ آئے گا، جب انسانیت کو دیکھیں گے کہ وہ کسی مشکل اور مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، تو بحیثیت انسان قرآن کی آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہاں ہم کوئی فرقہ بندی، گروہ بندی، عقیدہ نہیں دیکھیں گے۔ جب بھی کوئی انسان ہمیں مشکل میں نظر آئے گا تو ہم اس کو بحیثیت انسان مشکل سے نکالیں گے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ ایسا ایک تصور اور ایسی ایک سوچ ہے جو انسانیت کو ایک اجتماعیت کے اندر لے کے آ جاتی ہے۔ عقائد اور نظریات، یہ مذہبی اختلافات اور مذہبی نظریات الگ الگ ضرور ہیں، لیکن جب آدم کی اولاد اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک جگہ پر پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، آپ کے معاہدات مدینہ طیبہ میں آپ جب تشریف لے کے گئے ہیں تو وہاں دو بڑے معاہدے اور جو ہے نا بڑے ان کی ہسٹری کے اندر اور قانون کے اندر بڑی عظمت ہے۔ ایک کو مواخات مدینہ کہتے ہیں اور ایک کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ مواخات مدینہ، مواخات یہ اخوت سے بنا ہے، بھائی بھائی بنا دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے کچھ گروہ ایسے تھے جن کے عقائد ایک جیسے تھے، یعنی مسلمان، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے اور اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھنے والے۔ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے ایک معاہدہ کرایا، اس کا نام مواخات پڑا، بھائی بھائی بنانا۔ آپ نے جو مہاجرین مکہ سے لوگ آئے تھے ہجرت کر کے ان کو لیا، اور جو مدینہ طیبہ کے اندر انصار مدینہ موجود تھے ان کو لیا، اور ایک ایک کو پکڑ کے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، تم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، تم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور کہا کہ ہر لحاظ سے، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بار اللہ کے دین کی خاطر چھوڑ دیا تھا، مدینہ طیبہ میں ان کی جائیدادیں وغیرہ موجود نہیں تھیں، اور اپنے خاندان سے بھی لوگ ٹوٹے تھے، جدا ہوئے تھے، کسی نے اولاد کو چھوڑا، کوئی والدین رشتہ دار بھائیوں کو چھوڑ کے آ گیا، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یوں رشتہ داریاں بنوا دی، بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ یہ انسانیت کی ہمدردی کی اور جوڑنے کی ایک بہترین مثال، عقیدے کی بنیاد پر۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معاہدہ کرایا، اس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ یہ ہمارے اسکول کی کتابوں میں جب بچے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہ بحیثیت ایسے پیپر دینا اس انداز سے پڑھتے ہیں، اس انداز سے نہیں پڑھتے کہ اسلام ہمیں حکم کیا دیتا ہے، اور میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا شاندار یہ جو ہے وہ ایک طریقہ اور کتنا شاندار ایک فیصلہ تھا۔ آپ نے وہاں لینے والے اہل ایمان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور وہاں اس علاقے یعنی مدینہ طیبہ کے اس شہر کے اندر بسنے والے سارے لوگوں کو کس طرح اجتماعیت کا درس دیا اور معاشرتی اعتبار سے کس طرح ان کو اکٹھا کر دیا، بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر۔ تو میثاق مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا معاہدہ وہاں کیا۔ یہ معاہدہ کن کے درمیان تھا؟ وہاں یہودی رہتے تھے مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ کے یہودی اور مسلمان، ان کے درمیان معاہدہ کرایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے بحیثیت انسان، عقیدے اپنے اپنے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، اپنے اپنے دین کے مطابق اپنے اپنے جو طریقہ عبادت ہے اس کو مطابق چلو، لیکن انسانیت کے ناطے سے اکٹھے ہو جاؤ۔ بحیثیت انسان اکٹھا کر دیا، فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، بیرونی دشمنوں کا مل کے مقابلہ کرنا ہے۔ دوسرا، ایک دوسرے کے نفع نقصان کے اندر جہاں کسی کو کسی کی ضرورت محسوس ہوگی وہاں تم نے ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا کہ جو تمہارے معاملات جو ذاتی ہوں گے، جن کو پرسنل معاملات کہتے ہیں، وہ ہوں گے، ان معاملات کو تم اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق، طلاق والا معاملہ ہے، نکاح والا معاملہ ہے، تجارت کے معاملات ہیں،
وراثت کو تقسیم کا معاملہ ہے، جس طرح کسی کا نظریہ ہے اس کے مطابق اپنے معاملات لے کے چلیں گے۔ لیکن جب ہمدردی کا، مال جان عزت آبرو کی جو ہے وہ حفاظت کا معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے اندر شامل ہونے کا معاملہ ہوگا، تو پھر تم سارے اکٹھے ہوگے، تم نے مل کر کیا کرنا ہے، تم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ تو یہاں قرآن پاک کی آیت سے میں نے اشارہ لیا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تیرے والدین کافر بھی ہیں، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے والدین کافر ہیں تو اب میں ان کو جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو دور رکھوں گا اور ان کی بات نہیں مانوں گا، آخرت میں تو آلریڈی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، آخرت اگرچہ انہوں نے اپنی برباد کر لی، انہوں نے کفر کیا، وہ شرک پر مرے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، لیکن دنیا کے اندر تیری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت انسان تو نے ہر جگہ پر ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ یعنی کافر والدین کی بھی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ والدین کو تم نے ہر جگہ پر ساتھ کھڑے بھی ہونا ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے۔ کب تک ماننی ہے؟ جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اس وقت تک۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائیں تو پھر ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس راستے کی اتباع کر جو میری طرف لے کے آتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ جو ہے فرمایا اس راستے پر چل جو میری طرف لے کے آتا ہے۔ یہاں لفظ اتباع اللہ نے ذکر کیا ہے، اتباع اور اطاعت۔ قرآن پاک کے اندر دو الفاظ آتے ہیں، بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ اطاعت کا حکم فرماتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا لفظ اطاعت استعمال ہوا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں فلاں نے فلاں کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ اور ایک لفظ قرآن پاک میں بار بار جب آتا ہے وہ ہے اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں فاتبعون اتباع کا لفظ آ گیا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ اتباع ذکر کیا، واتبع سبیل من اناب الیہ، تو اس راستے کی پیروی کر، اس راستے پر چل جو میری طرف لے کے آتا ہے۔ تو یہاں اتباع کا معنی کیا ہوگا؟ اتباع کا معنی یہ ہے کہ نقوش دیکھ کر، کوئی نہ کوئی ایسا سائن اشارہ دیکھ کر جو راستے کا تعین کر دے پھر چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ لفظی معنی اس کا نام نقش قدم ہے۔ اتباع کا لفظی معنی کیا ہے؟ نقش قدم، نقش میں نہ نقش نمونہ، قدم میں نہ قدم، پاؤں کا نشان، یہ معنی بنے گا، یعنی کسی کے پاؤں کا نشان دیکھ کے چلنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ، تو ان نقوش، ان نشانات کو تلاش کر دنیا میں رہتے ہوئے، من اناب الیہ، جو تمہیں لے کے میری طرف آ جائے۔ اب یہاں انسان کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اس لفظ کے اندر کہ انسان ذمہ دار ہے، انسان جواب دہ ہے کہ وہ نقوش خود تلاش کرے گا، اس راستے کا تعین خود کرے گا جو اللہ کی طرف لے کے جائے گا۔ ہم ایسے بولے نہیں مان سکتے کہ بری ذمہ ہو جائیں، کہیں گے کہ جو مولوی نے کہہ دیا اس کے مطابق چلیں گے، جو کسی پیر نے کہہ دیا اس کے مطابق چلیں گے۔ نہ، ہم نے اپنے عقل اور شعور کو بھی استعمال کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اہل بیت اطہار نے کس انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات طیبات پر چلے اور کس طرح رسول اکرم کی اتباع کی ہے۔ ہم نے وہ نقوش تلاش کرنے ہیں۔ میری الگ سے اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ نقش میں خود تلاش کروں کہ میرے پاک نبی نے مجھے دنیا میں رہتے ہوئے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ نے خود سے تلاش کرنا ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سے نقوش عطا فرمائے ہیں جن کو نقش قدم ہم کہہ رہے ہیں، اتباع کرنا، وہ کون سے نقوش ہمیں ارشاد فرمائے ہیں یا وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائے ہیں جن کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے خود تلاش کرنے ہیں۔ وہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لو، کسی خطیب صاحب سے پوچھ لو، کسی عالم دین سے پوچھ لو، کسی جا محدث سے پوچھ لو، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لو، خود مطالعہ کر لو، اپنا ذوق رکھتے ہوئے خود نقوش کو تلاش کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذمہ داری پر تم سے قیامت کے روز سوال کر لینا ہے، تم سے جواب لینا ہے کہ تم نے اس راستے کی اتباع کی، اس راستے پر چلے جو راستہ میں نے تمہارے لیے متعین کیا تھا۔ صرف میں نے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے نا میرے دین پر ایسے عمل کرو، میں نے الفاظ قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیے۔ نو، اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر الفاظ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کلام خداوندی پر جو اللہ تعالیٰ کے جو مقدس زبان کلام ہے، اس پر عمل کر کے کرنے والے لوگوں کو بھی ساتھ بھیج دیا جن کی بنیاد انبیاء اور رسل ہیں۔ انبیاء اور رسل پھر ایسی جماعتیں تیار کرتے رہے جنہوں نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں،
اور ہر دور کے اندر بندہ ان نقوش کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کر سکتا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے اور کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تلاش کرنے کا، ڈھونڈنے کا جذبہ انسان کو دیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو تلاش کرو اس راستے کو، ان نقوش کو، ان جو ہے اشارات کو جو تمہیں میری طرف لے کے آ جائیں۔ یہاں پھر میں اس آیت کو سمجھانے کے بعد، ترجمہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر رک جاتا ہوں۔ کیا ہم لوگ تلاش کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ہے نا، کیا ہم لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں راستہ؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں راستہ ہوتا کیا ہے، ہمیں تو قرآن کے الفاظ پڑھنا نہیں آتے، ہم تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، جو ہماری مذہبی کتاب ہے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کے الفاظ کے تراجم جو ہے نہیں کر سکتے، ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ، اور کئی بار میں مثال دیتے ہوئے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو یار، کہ ہم دنیا کے اندر سب سے بڑا جو اعلان کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے محبوب دنیا میں دو ہیں، بحیثیت خالق اللہ اور بحیثیت مخلوق، جنہوں نے اللہ کے احکامات پر ہمیں چلایا اور اللہ کا راستہ دکھایا، وہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، یہ دو محبوب بڑے ہوئے نا سب سے۔ تو دیکھیں جو کائنات کے اندر والدین، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی پر قربان، اللہ پر قربان، یہی کہتے ہیں نا، ہماری اولادیں بھی اللہ پر قربان، اللہ کے نبی پر قربان، ہمارا مال جان بھی قربان اللہ پر، اللہ کے نبی پر، یہ تو ہم دن رات گن گاتے بھی ہیں، ساتھ ہماری زبان پر جاری بھی رہتا ہے۔ یہ دو ذاتیں، ایک ذات الہی، دوسری ذات رسالت، یہ ہماری محبوب ترین ذاتیں ہیں دو، اور ان دو محبوب ترین ذاتوں کا ہم نے کبھی وہ لیٹر، وہ خط، وہ دعوت نامہ، وہ پیغام نامہ جو انہوں نے دیا، ہم نے کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنے کسی پیارے کا خط جلدی آ جاتا ہے، جب پہنچتا ہے نا، اس کو اتنی جلدی کھولا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے کسی پیارے کا خط ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس کے اندر اس نے کیا پیغام بھیجا ہے، دعوی محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والا خط کھولے ہی نہیں کبھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا خط کبھی کھولا ہی نہیں ہے۔ یہ اجتماعی خط ہے اللہ اور اس کے رسول کا، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور پھر اس کی قرآن کی تشریحات میں اللہ کے نبی کا خط ہے، حدیث طیبہ، میرے پاک محبوب کی احادیث مبارکہ۔ نہ تو ہمیں کسی حدیث کا پڑھنے کا کبھی موقع ملا، نہ ہم پڑھتے ہیں کہ خود سے حدیث طیبہ پڑھے کہ ہمارا پاک نبی ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا بتاتا ہے، نہ کبھی قرآن پڑھا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری دنیا کو چیلنج کرنے والی کتاب، جس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے سپارے کے اندر اور آگے مختلف صورتوں کے اندر یہ چیلنج موجود ہے، اور بڑے بڑے دنیا کے اندر علم والے لوگ موجود ہیں، لیکن قرآن کا یہ معجزہ دیکھیے، ابھی تک نہ کسی آسمانی کتاب رکھنے والے نے، یہود و نصارہ، یہ بھی آسمانی کتابوں کے دعوے دار ہے نا، تورات، زبور، انجیل کے پیروکار ہیں، نہ یہود و نصارہ نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، نہ کسی اور دنیاوی عقائد و نظریات رکھنے والے مشرکین ہوں یا کوئی بھی جو کسی کے نظریات یا مذاہب موجود ہے دنیا کے اندر، کسی نے ابھی تک قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ قرآن فرماتا ہے میرے جیسی کتاب کوئی نہیں اب تک کوئی چیلنج کر سکا، نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکا ہے۔ اتنا عظیم خط، اتنی عظیم کتاب جو پروردگار نے دیا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ محبت کے دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے کتاب کو یوں بند کر کے رکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ بڑی مقدس کتاب ہے، ایسے چوم کر غلاف میں بند کیا، ایسے سنبھال کے رکھ دیا۔ اب تو کئی گھروں کے اندر دیکھے تو کہ اس پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، وہ مہینوں سے اس کتاب سے وہ گرد نہیں اٹھائی جاتی، اس کتاب سے گرد و غبار دور نہیں کیا جاتا، کسی کو شعور نہیں، عقل میں یہ بات نہیں جاتی کہ اللہ کا مقدس کلام ہمارے گھر میں پڑا ہوا، ہم اس کو کھول کے پڑھ لیں۔ سال کے پتہ نہیں کن گھروں کے اندر یہ پڑا رہتا ہے اور کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کا کبھی خط بھی کھول رہا ہے؟ اے اللہ کے پاک نبی سے محبت کرنے والوں، کوئی حدیث کی کتاب بھی گھر میں ہے؟ کسی سے اللہ کے نبی کا فرمان بھی کبھی سنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا انسان کو چند لفظوں کے اندر جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر یہ اشعار کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے میرے بندے اس راستے پہ چل کے آ جو راستہ تمہیں میری طرف لے کے آئے۔ وہ راستہ کون بتائے گا؟ یا قرآن بتائے گا یا نبی کا فرمان بتائے گا، اور کوئی نہیں بتائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم پھر میری طرف لوٹ کے آ جاؤ گے، اور جب میرے پاس آؤ گے فَأُنَبِّئُكُم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، خبردار کروں گا، کس سے؟ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔
تمہارے اعمال کے بارے میں پھر تمہیں میں بتاؤں گا کہ تم کون سے عمل دنیا میں کرتے رہے۔ یہ آیت کا اگلا حصہ انسان کو مزید ذمہ دار بناتا ہے، انسانوں میں سے مسلمان کو مزید ذمہ دار بناتا ہے۔ اب کہ ایک بندہ، کوئی بندہ نوکر رکھ لے، میں دنیا کی مثالیں اس لیے ساتھ ایڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ نوکر رکھ لے تو کہتا ہے بھائی تمہیں صبح سے لے کر جو ہے نا ایک قلعے کی نالی جو ہے نا اس کو تم نے نا وہ کھالنا ہے، جب ہم پنجابی میں کہتے ہیں صاف کرنا ہے، اس سے جو ہے نا وہ مٹی وغیرہ نکالنی ہے، اور جو اضافی جڑی بوٹیاں ان کو صاف کر کے تاکہ پانی آسانی کے ساتھ گزر جائے، اس کو ٹارگٹ دے جاتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک تم نے اس کو جو ہے وہ صبح لگو زور تک یا شام تک تم نے اس کو کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جس نے ذمہ داری لگائی ہے وہ ذمہ داری پوچھے گا بھی، وہ پوچھے گا کہ ہم کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر ذمہ داری دی کہ میں نے تمہیں سانسیں دی، 10 سال دیے، 20 سال دیے، 30 سال دیے، 60 سال دیے، 70 سال دیے، جتنا تم نے سانسیں گزارنی ہے میں نے تجھ سے ہر سانس کا بدلہ لینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ اس لیے جو ہر سانس کو لیا نا، اس کے ضمن میں آیت پڑھی ہے، جس نے ذرہ بھر کوئی اچھا کیا وہ بھی دیکھے گا، یعنی اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جس نے ذرہ بھر برا کیا اللہ نے وہ دیکھے گا، اللہ نے اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، یعنی ذرات کو بھی۔ اور ذرات کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کئی بار میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کبھی آپ دروازہ بند کریں نا، دروازہ بند کیا اور دروازے کی جو ایک دراڑ سی ہوتی ہے، سورج کی شعاع اندر پڑ رہی ہو تو اندر کھڑے ہو کر آپ دیکھیں دروازے کے سامنے ویسے ہی گرد و غبار کے ذرات اڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن جو تھوڑی سی شعاع اور روشنی اندر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کے سامنے ایسے نہ اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں۔ یہ ذرہ ہے جو ویسے ابھی ہم ادھر نظر نہیں آ رہا، لیکن جب لائٹ ڈالیں جب وہ ٹارچ وغیرہ دیں تو ٹارچ کی روشنی کے سامنے ذرات اڑتے اڑتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور دروازوں کے اندر گھروں کے اندر آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، جو عام جو ہے نظر نہیں آتے لیکن روشنی پڑتی ہے تو ایسے اڑتے نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ذرہ بھر اتنا لطیف سا ہے، باریک سا ہے، جس کو عام روٹین میں نہیں دیکھا جاتا، ایک خاص جو ایک سچویشن کی یا حالت میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا بھی جو کام اچھا برا کر کے آئے تو پھر میں تم سے پوچھوں گا اس کے بارے میں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک سانس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے دنیا کے اندر میری عطا کی ہوئی زندگی میں، میری عطا کی ہوئی حیات میں اتنے سانس لیے، اتنے دن گزارے، اتنی راتیں گزاری، اتنے ہفتے سال مہینے گزار کے آ گئے ہو، اب میرے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے کہ میں نے تیری ڈیوٹی کیا لگائی تھی۔ ڈیوٹی یہ تھی کہ تو نے میرا بندہ بن کر دنیا میں جینا ہے، اور میں تمہیں پریکٹیکلی نمونہ بھی دوں گا کہ تم نے کیسے جینا ہے۔ قرآن میں نے اپنا کلام تمہیں ضابطہ حیات دے دیا، نبیوں کو بھیج کر تمہیں جینے کا ڈھنگ سکھانے والے بھیج دیے، پھر نسل در نسل یہ بات تیرے کانوں سے ٹکراتی رہی لیکن تو نے اس پر عمل نہ کیا۔ میں آج تمہیں ان ساری چیزوں سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ ہے معاملہ۔ فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے، تو میری طرف لوٹ کے آؤ گے، فانبئکم، میں تمہیں خبردار کروں گا بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک۔ اب پھر یہاں تھوڑی سمت چینج ہوئی ہے، انداز گفتگو جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں چینج کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا دوبارہ سے ذکر آ رہا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد حضرت لقمان فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ جب اچھائی اور برائی کا راستہ واضح ہو جائے نا، ایک باپ نے بیٹے کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور اس کو واضح سمجھ آ جائے کہ میرے لیے نفع والی کون سی بات ہے، نقصان والی کون سی بات ہے، پھر بھی والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ محبت بھرے انداز میں اپنے بیٹے کو اچھائی کے راستے کی طرف بلائے۔ اچھا برا بتا دیا، ایک ہے بتا دیا بیٹا یہ کوئلہ پڑا ہوا ہے گرم ہے، ہاتھ لگاؤ گے جل جاؤ گے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، بس دو ٹوک بات ہو گئی کہ کوئلہ سامنے پڑا ہوا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، لگاؤ گے جل جائے گا۔ والد کی اتنی ذمہ داری۔ اس کے بعد اگر والد کہہ کہ بیٹا اس کے جلنے کے بعد ہاتھ جو ہے نا اس کو آبلہ بن جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا جب آبلہ پھٹتا ہے نا پھر جلن بھی ہوتی رہتی ہے، کئی دنوں تک جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وضاحت کرنا، بتا دینا کہ اس کے آگے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو یہاں والدین کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دیں کہ بیٹا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، نہیں، اچھائی کی جو بینیفٹ ہیں، جو فائدے ہیں وہ اپنی اولاد کے سامنے واضح کرو، جو برائی کے نقصانات ہیں وہ واضح کرو۔ یا سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے وضاحت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔
فرمایا کہ اے میرے بیٹے یاد رکھنا، ایک تو میں نے تمہیں بات سمجھا دی کہ جب قیامت کے روز آؤ گے تو اللہ تمہیں بتائے گا تم عمل کیا کیا کرتے تھے، ابھی میں ذکر کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس عمل کی طرف لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک جو ہے بندے نے اپنے بیٹے کو تھوڑی سی مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا تمہیں اگر ہونا کہ چلو عمل اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے تو میں نے تھوڑے لوگوں کے سامنے کرنا ہے، میں چھپ کے کر لوں گا، جو بے شمار تصورات اور خیالات لوگوں کی ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، میں نے کہاں سے کرپشن کر لی ہے، کہاں سے میں نے 2 نمبری کر لی ہے، کہاں میں نے ملاوٹ کی، کہاں میں نے جو ہے وہ سستا سودا جو مہنگے داموں بیچا، کہاں میں نے فراڈ لگا لیا، کہاں میں نے دودھ کے اندر پانی ڈال کے جو ہے وہ صرف ڈال کے جو ہے وہ بچوں کے لیے زہریلا دودھ تیار کر لیا، کہاں میں انسانیت کی زندگی کے ساتھ کھیلتا رہا۔ تو لوگ جو ہے نا وہ کہتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، مجھے تو 6 مہینے ہو گئے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، بینک کے جو ہے اینٹی کرپشن والوں نے مجھے کوئی نہیں پکڑا، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، بس اس طریقے سے چلتے رہو۔ اور اللہ کے بندے، اینٹی کرپشن والوں سے ڈرنے والے اس ذات سے ڈر جو کہتا ہے کہ قیامت کے روز آئے گا تو تیرے میں ذرے ذرے کا تو سے جواب بھی لوں گا، تیرا عمل تیرے سامنے بھی رکھ دوں گا۔ یہاں اینٹی کرپشن والوں کا تصور لانے کی مسلمان کو ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کسی کے خوف کھانے کی ضرورت کیا ہے جب قرآن میں ہاتھ میں قرآن ہے اور مالک الملک کا خوف ہے جو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو کہتا ہے کہ ساری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی میرے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کی پاور اور طاقت میرے ہاتھ میں ہے۔ نہ پھر مجھے پولیس کا غم کرنا چاہیے، نہ اینٹی کرپشن کا ہونا چاہیے، نہ مجھے کوئی سود سے پکڑنے والے کا ڈر ہونا چاہیے، مجھے ڈر ہونا چاہیے تو رب کا ہونا چاہیے جس نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ جب واپس جاؤں گا تو سامنے کھڑا کر کے مجھ سے ذرے ذرے کا سوال جواب لے کر پھر حتمی فیصلہ کرے گا، یا جہنم مقدر بن جائے گی یا جنت مقدر بن جائے گی۔ ڈر تو اس کا ہونا چاہیے نا۔ یہ بہترین ڈائریکشن ہے اور سمت ہے اور طریقہ اور فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا۔ پچھلے چند جمعے پہلے میں نے کہا کہ وہ لوگوں ایک ذہن کے اندر چیز بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ ان جو ہے نا واللہ بصیر بالعباد، غالباً لفظ قرآن پاک میں گزرے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو اگر ہم مضبوط کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو دنیا کی بے شمار برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے پھر جو ہے کسی کا حق مارنے سے پہلے ہی پتہ چل جانا ہے، میرے دماغ میں ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو تھوڑی پھر میں نے کسی کا حق مارنا ہے۔ جب یہ تصور میرے دماغ میں مضبوط ہو جائے گا، بے شمار برائیاں ایک لفظ واللہ بصیر بعبادہ، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، یہ تصور مضبوط ہو جائے تو جتنے قانون اور رول بنائے جا رہے ہیں ان قانونوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کی قرآن کی آیت کا ایک قانون انسانیت کو سدھار سکتا ہے، یہ ایک قانون سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاک جو ہے قرآن پاک کے اندر ذکر ہوا۔ اب باپ بیٹے کو بڑے پیارے انداز سے سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ اللہ قیامت کے روز تمہارے اعمال کے بارے میں بتائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں خبردار کرے گا۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ لوگوں نے دیکھا ہے تو وہ عمل ہوگا یا جو ہے ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں باپ نے بیٹے کو بڑی پیاری مثال سے پھر آگے سمجھا دیا، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے یاد رکھنا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یاد رکھنا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوئی، اور کدھر فتکن فی صخرۃ، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر، جو میں ذرہ کہا ہے نا ابھی مثال دیکھیں بالکل اسی کو سمجھ لیں، رائی کے دانے کے برابر اگر وہ چیز ہو فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر، یعنی پتھر ہے، پتھر کے جو ہے نا اس کے اندر وہ کوئی چیز ہے اور پتھر کو توڑ کر کھولیں تو پھر بھی نظر نہیں آتی، جو بڑی لطیف اور بڑی باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رکھنا اے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہوئی، اگر وہ چٹان میں چھپی ہوگی، او فی السماوات، یا آسمان کی وسعتوں میں ہوگی۔ آپ ذرا مسجد سے نکلے نا کہ جب نماز پڑھ کے تو پھر جو ہے نا ایک کھلی فضا میں جانا ہے تو ذرا ایسے نا نظر دوڑانی ہے کہ آسمان کی وسعتیں کتنی ہیں، آسمان کی بلندیاں کتنی ہیں، سات آسمان جو ہیں ان کی رفتیں کتنی ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا راز مخفی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے آسمان کی وسعتوں کے اندر بھی کوئی چیز موجود ہوگی، ذرے کے برابر ہوگی، او جو ہے فرمایا کہ وہ او فی الارض، یا زمین کے اندر ہوگی۔ اب زمین کا ذکر کر کے صرف جس پر قدم پر رکھ کے آپ مسجد تک پہنچے یہ نہیں ہے، زمین کی کھدائی کریں، نیچے جائیں، پانی کی تہ میں چلے جائیں، وہاں کنکر ہوں، وہاں اور بھی
کوئی جو ہے کوئی جو ہے وہ دھاتے ہو، کچھ بھی ہو، پتھر ہو، جو موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی وسعتوں اور ان کی جو اتھاہ گہرائیاں ہیں ان کے اندر چھپنے والی چیزوں کا بھی ذکر کر کے فرمایا اگر ذرہ بھی ہوگا تو ساری چیزوں کا ذکر کر فرمایا یاتی بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے کے آئے گا، یعنی ذرہ ذرہ ایسے سامنے کر لے گا۔ اب باپ نے بڑے پیارے انداز سے بیٹے کو سمجھا دیا، بیٹا اپنے تصورات کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے خیالات کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے چھوٹے بڑے عمل کو بھی سنبھالنا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ بڑے بڑے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کی نگاہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے جو ایک نیتیں ہیں، اور اسی لیے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ حضرت جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ غالباً جو سمجھے دین کا نچوڑ ہے حدیث طیبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی بار دیکھا جائے تو علماء جب بکس یا کتابیں حدیث پر لکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کا ایک ارشاد پاک ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حصہ ہے، حدیث ویسے طویل ہے تھوڑی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ بھی اردو میں پنجابی میں ایک دوسرے سے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا عمل ایسا ہوگا۔ تو یہ یوں سمجھو کہ سارے کے سارا دین ہی یہ سمجھ لو کہ یہ حدیث کے اندر سارا دین چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں اس آیت کا مفہوم بھی یہ ہے، فرمایا کہ یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال تیرے سامنے لے کے آئے گا، تمہیں خبردار کرے گا۔ تو پھر عمل کے بارے میں بتایا کہ ذرہ بھر بھی ہوگا نا رائی کے دانے کے برابر، اگر پتھر کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز ہوگی، آسمان کی بلندی میں ہوگی، زمین کی گہرائیوں میں ہوگی، جہاں بھی ہوگی، اللہ نے حاضر کر لینی ہے۔ جب وہاں سے اللہ حاضر کر لے گا تو تیرے تصورات بھی اللہ سے چھپے ہوئے، تیرے خیالات بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، تیرا چھوٹا عمل بھی، چھپا ہوا بھی، اندر کرے یا باہر کرے، چھپ کے کرے یا ملاوٹ کر کے کہے کہ کوئی بندہ بے شک وہ پیمانہ لگا کے دودھ چیک کرتے ہیں نا وہ بھی نہ کر سکے، لیکن اللہ کی نگاہ پاک سے چھپا ہوا دنیا کے آلے یا جواب دے جائیں گے، پھر بھی اللہ کا خوف غالب لینا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں ہے۔ یہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا، فرمایا یاد رکھنا یاتی بہ اللہ، اللہ ہر چیز کو لے کے آئے گا۔ اب بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بے شمار چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں، کسی کے علم بھی نہیں ہے۔ تو یہاں آیت طیبہ ختم ہوئی، فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، ایک تو اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، دوسرا خبردار ہے، ہر وقت خبردار ہے، ہر لمحہ خبردار ہے، اس کے لیے ٹائمنگ کوئی نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر نیند کبھی غالب آئی ہے، نہ کبھی اونگ کے اندر وہ گیا ہے، نہ کبھی اونگ کا جھٹکا لگا۔ جس طرح ہوتا ہے نا گاڑی اور ڈرائیور جو چلا رہا ہے موٹر وے کے اوپر جا رہا ہے تو موٹر وے کے اندر جھٹکے جو ہے وہ جم بھی نہیں لگتے ہیں، تو ایک جو سیدھا بندہ چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ریلیکس ماحول میں ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ تھکاوٹ میں آنکھ لگ جاتی ہے، بس آنکھ بند ہوئی تو بندے کی دنیا لٹی، ساری گھڑی جو ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوگی۔ تو ایسا ہو جاتے ہیں معاملات۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، دنیا کے حوادث سے تم دیکھتے ہو کہ بندہ تھوڑا سا جو ہے وہ اونگتا ہے، تھوڑی سی غفلت کرتا ہے تو بندہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، فرمایا یا کسی چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میری شان یہ ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، ہر وقت میں لطیف بھی ہوں، جتنی مرضی ہے باریک چیز کر لے، جتنی واردات باریک ڈالنا چاہتا ہے ڈال لے، میں اس سے بھی واقف ہوں، خبردار بھی ہوں، ہر لمحہ میرے سامنے ہے۔ جب اتنی بڑی پاور کے سامنے تو نے جواب دینا ہے تو پھر تمہیں اپنے اعمال کی خیر بنانی چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ اس کے بعد سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں بنیادی چیزیں، ایک تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوگا اس کا ذکر آ رہا ہے، پھر دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے بھی ریلیشن ہوں گے، اس کا ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے ایک کام کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرنا۔ میں نے کل غالباً عصر کی نماز پر تھوڑا اس کے حوالے سے درس بھی دیا ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں۔ قتال کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تلوار لے کے لڑنا، ہتھیار لے کے لڑنا، ایک قتال کا معنی ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنا، ضد کرنا، لوگوں کے پیچھے پڑ جانا، ایک یہ قتال ہوتا ہے، بحث مباحثہ، حد اتنا بحث کرنا کہ بنوا کے چھوڑنا، اس کو بھی قتال ہی کہتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ کسی سے جب وہ اتنی بحث کرنا کہ حقیقت اس کے سامنے واضح کر دینا،
ایک ہے تلوار لے کے لڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے قتال کا حکم ہے اس وقت تک کے لیے کہ جب تک لوگ نماز نہ پڑھے۔ پہلے شہادتین کا ذکر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی نہ دے، اس وقت تک لوگوں سے جھگڑا کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نے اس وقت تک لوگوں سے بات کرتے رہنا ہے، اور اللہ کے پاک محبوب کی زندگی اظہار نبوت سے لے لے اور وصال پاک تک لے لیں۔ ایک ایک لمحے کو پڑھتے ہیں سیرت طیبہ کے اندر، اور ایک لمحہ ذرا نکال کے لے کے آ جانا کہ جس لمحے اللہ کے پاک نبی نے اللہ کی طرف دعوت نہ دے ہو، وہ لمحہ آپ نے تلاش کرنا ہے۔ میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں کوئی ایک لمحہ ایسا مل جائے کہ کوئی بندہ اعتراض کرے میرے پاک محبوب کی ذات پر، اور ہم اسے بتائیں کہ کائنات کی دوسری شخصیات پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے اعلان کیا ہے اے میرے پاک محبوب ان لوگوں کو بتا دو کہ میری زندگی کی ایک ایک سانس کو اگر گن کے لے کے آؤ گے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانے والا نہ ہو، جو اللہ کی فرما برداری والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب کی زبان سے اعلان کروایا، اور جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ میرے پاک محبوب کے سامنے اعلان کرو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا لوگو میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت۔ اب اسے نکالنا پھر کیا ہے؟ جب زندگی اور موت کا ذکر ہو گیا، زندگی سانسوں کی مالا جڑتی ہے تو زندگی کے لمحات بنتے ہیں نا، ایک ایک سانس جڑی اور منٹ بنا، آگے سانسیں جڑی، آگے جو ہے وہ 30 منٹ بن گیا، پھر گھنٹہ بن گیا، پھر جو ہے وہ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دن بن گیا، دن سے بعد جو ہے وہ ہفتے بنے، ہفتے سے مہینے اور سال بنتے چلے گئے۔ تو انہی کا نام ہے جب وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ گنے تو اللہ نے فرمایا میرے پاک محبوب اعلان کرے میری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کے لیے ہے، میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جہاں اللہ کی اطاعت میں دیکھو گے یا نبی کا یا اللہ کی بات کرتے ہوئے دیکھو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ نماز کے پابند نہیں بن جاتے۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو ہی نہیں کہتے، کل اثر پر میں نے گزارش کی تھی، ریپیٹ نہیں میں کرتا دوبارہ اس بات کو، کہ نماز کا حکم دیا کریں گا، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ بھی، نماز کا پابند بناؤ بھی۔ یہ مشن مصطفیٰ میں سے ایک مشن ہے، اور یہ اتنا سخت مشن ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں ڈرایا بھی ہے، اور حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نا وہ نماز ہے۔ اور ہم کتنے نمازی ہیں، لوگوں کو فکر ہی کوئی نہیں ہے نہ اس کا جو ہے، بلکہ جو ہے وہ کل میں نے گزارش کی تھی کہ نماز یہ حاکم وقت کے ذمہ ہے، ڈنڈا لے کے منوائے لوگوں کو، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے اور لوگوں کی دکانیں بند کروا کے آئے، اور جو ہے نا اذان اللہ اکبر ہو، اس وقت کارندے جو گورنمنٹ کے ہیں نا، ہمارے پولیس مین جو بھائی ہوتے ہیں، وہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہو، جس طرح سکول سے چھٹی ہوتی ہے تو وہ چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یا رش بنتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ رش ختم کراتے ہیں۔ حکومت ذمہ داری لگائے، کہے کہ دکان جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈنڈے تمہارے ہاتھ میں ہو، شٹر ڈاؤن ہوتے جائیں، اور سارے اہل ایمان تم نے گھیر کے مسجد کے اندر لے کے آنا ہے۔ پہلے ڈنڈے سے لے کے آؤ، پھر عادت بن جائے گی، پھر فطرت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک موجود ہے، فرمایا آپ نے کہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پر کھڑے ہو کر کسی اور مصلی کو کسی اور کو کھڑا کروں، اور میں ان کے گھروں میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ باقاعدہ بخاری میں حدیث طیبہ ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو یہاں بھی پہلا حکم جو حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، کہتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا۔ کتنا مقدس اور پیارا باپ ہے، اور کتنا پیارا وہ بیٹا ہے جس کی سوانح عمری کو، جس کے حالات زندگی کو اللہ نے اپنے قرآن کے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ کتنی عظمت والے ہیں وہ لوگ، اور ان کی اتباع میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اتباع میں اگرچہ قرآن میں اب ذکر تو نہیں آئے گا، قرآن تو نازل ہو چکا، لیکن اتباع کے اندر ان کی پیروی میں تو آ سکتے ہیں نا۔ ہم کہیں کہ یا اللہ جس طرح تیرا پاک نبی، تیرے پاکیزہ بندے جن کا ذکر تو نے قرآن میں کیا ہے کہ جو خود بھی نماز ادا فرماتے رہے اور اپنی اولادوں کو بھی تیری بندگی کا ذوق اور شوق دلاتے رہے، ہم بھی انہیں کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں گے، ہم خود بھی تیرے احکامات پر چلنے کے پابند بنیں گے۔ تو کیا ہے، اس صف کے اندر تو شامل ہو سکتے ہیں۔ کل قیامت کے روز جب اللہ پوچھے گا، ہم کہیں گے کہ تیرے قرآن میں دیکھا، ہم خود بھی اس کے پابند رہے، اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ہم نے چلایا ہے، تو یہ تو ہمیں شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ پہلے کا تعلق اللہ سے، آگے پھر جو ہمارے جو سوشل ریلیشن اور تعلقات بن جاتے ہیں، جو ہے وہ معاشرتی حالات اپنے تعلقات بنتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وامر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے رہنا، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھی بات لوگوں تک پہنچاتے رہنا، اچھا کام کرنا ہے۔ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے رہنا، جہاں بھی برائی ہو، اور کیٹیگریز اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان کر دی ہوئی ہے کہ کس طرح روکنا ہے۔ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ کمزور پڑ جائیں تو پھر زبان تمہاری کام کرے، اگر زبان پر بھی پیرا بیٹھ جائے تو دل کی دھڑکنوں سے اللہ کے علاوہ تو کوئی واقف نہیں ہے نا، اس برائی کو دل سے برا مانو، اس پر راضی کبھی بھی نہیں ہونا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، جب برائی اتنی پھیل جائے، ہاتھوں پر بھی پابندی لگ جائے، زبان بھی سچ نہ بول سکے، پھر تم نے دل سے برا ماننا ہے، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ شکر ہے مالک کا کم از کم ایمان کا درجہ کمزور ہے، لیکن ہے تو صحیح نا، اور کم از کم اس درجے میں تو بندہ جیے کہ کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کو برا تو کہے، لیکن ہم حالات جن سے گزر رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہم ان حالات کی طرح رواں دواں ہیں کہ ہم دل سے بھی برائی کو برا اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھلانگ لگا کے اس دلدل کے اندر جہاں گندگی ہے، جہاں بدبو ہے، جہاں فتنہ ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں بے راہ روی ہے، ہم چھلانگیں لگا لگا کر ان کے اندر گر پڑتے ہیں۔ اب تو برائی کو یا برائی جو ہے برے کو برا کہنے کا بھی دور بھی گیا، دل سے برا ماننے کا بھی دور بھی گیا، ہم تو برائی میں چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ تو دوسرا انسان کے ذمہ لازم کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے، اور جب وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، قرآن پاک کی ترتیب پر بھی قربان جائے۔ اب کیونکہ اگلی آیت کے حصے کے اندر جب اچھائی کا حکم دے سوکھا کام ہے، نو بالکل نہیں، سچ بولنا ایڈا سوکھا کام نہیں ہے، سچ بولنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مکہ کی دھرتی پر جب پہلا سچ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس وقت کتنے لوگ تھے؟ اور ابو لہب جیسے لوگ تو جو ہے وہ تب اللہ کا کہہ کے چلے گئے، سکے بتیجے کہتے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹے اس کے لیے بنایا تھا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر دیے اس نے، اور پھر اللہ نے قرآن میں سورہ لہب کو نازل فرما دیا، آپ نے گئے، بیگانے گئے، سارے جو ہے دور ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے توحید کی طرف بلایا، 360 کی تردید کر دی، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کھلنے جا رہا تھا، تو کیا ہوا؟ آپ نے بیگانے سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو سچ بولنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے، تو جب سچ بولا جاتا ہے، اچھائی کی طرف بلایا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن کی آیت کے اگلے حصے نے بالکل اس کا ذکر کیا، کیونکہ ذہن میں سوال بنتا تھا نا کہ اب جب مشکل میں بندہ پھنس گیا تو کیا کرے؟ اللہ فرمایا کہ جب اچھائی اور برائی کا تم معاملہ لے کے چلو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، تو پھر مصیبتیں اور مشکلات آئیں گی، تم نے کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو چیز تمہیں پہنچے، جو بھی نقصان پہنچے، جو بھی پریشانی پہنچے، تو نے اس پر صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا معنی بھی میں اکثر سمجھایا کہ تو صبر ہم کہتے ہیں کہ ایسے سر جھکا کے اس کو برداشت کرتے جانا ہے، نہیں، صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ ڈٹ جانا، کہ تم نے اس آنے والی مشکل کے سامنے ایسے ڈٹ کے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے رہے، توحید کا نعرہ، توحید کا نغمہ زبان سے الگ ہوا نہیں، رشوتوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈیں اور مطالبات ہوتے رہے، میرے آقا نے ہدایت کو چھوڑا نہیں چھوڑا، اور وہ لے کے آ گئے کہ دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، اپنا سردار بنا دیتے ہیں، حسین ترین عورت سے شادی کر دیتے ہیں۔ جب سارے مطالبات کر رہے تھے، جناب سیدنا حضرت ابو طالب نے ایسے جو ہے وہ مڑ کر اللہ کے پاک نبی کی طرف دیکھا کہ بڑی بڑی جو ہے ڈیمانڈوں کا اظہار ہو گیا ہے۔ جب دیکھا نا میرے چچا میں لچک آ رہی ہے تھوڑی، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ بولا، فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج، بائیں پر چاند بھی رکھ دے تو محمد الرسول اللہ کی وحدانیت سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ اللہ کا توحید، اللہ کی توحید کا میں درس دیتا رہوں گا۔ تو یہاں وہ ایک جو ہے تاریخی آپ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن وَاصْبِرْ مَعَ أَصَابَكَ، تو نے ہر آنے والی رکاوٹ کے سامنے صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ایسا کرنا یہ ہمت والے کام ہوتے ہیں، ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ ہمت والے کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو زندگی گزارنے کا ڈنگ بھی سکھا رہے ہیں، طریقہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بھی سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، معاشرے میں کیسے جینا ہے۔ بھائی ہمارے وجود سے برائی کی بدبو نہیں پھوٹنی چاہیے، یہ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا۔ ہمارے وجود سے اللہ کی نافرمانی کی بدبو نہیں پھیلنی چاہیے، ہمارے وجود سے اگر اچھی کوئی جو چیز نہیں نہ نکل سکتی، کوئی اچھا جو ہے وہ عمل نہیں ظاہر ہو سکتا، تو کم از کم جو ہے ہمارا وجود برائی پھیلانے کا ذریعہ تو نہ بنے، ایسی بدبو ہم معاشرے میں تو نہ پھیلائیں کہ کل آپ نے اور ان سب کے جواب دہ بن گئے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آخری بات ہے، میں نے گفتگو ختم کر دیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا نا، بلا وجہ قتل کر دیا، اور جو ہے وہ حسد کی وجہ سے قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے جتنے قتل ہوں گے ان سارے قتلوں کا جو گناہ ہے نا وہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا۔ ریت اس نے ڈالی ہے نا، قابیل نے بنیاد اس نے رکھ دی ہے، اس لیے اپنی ذات کے ساتھ اپنے وجودوں سے یہ وعدہ کرو کہ ہمارے وجود سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی جو آگے پھیلے اور پھر ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ ہم اپنے آپ کو اس پاک مہینے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت والے مہینے کے اندر عہد اور پیمان کر سکتے ہیں کہ جو ہو چکا مالک تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمارے وجود سے کوئی کبھی غلط کام نہیں ہوگا۔ یہ رمضان کا سب سے بڑا درس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔